ناظرین، میں ہوں عدنان بڑیچ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے اس پینل میں ڈاکٹر فیصل کھچی MBBS جو کہ میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ قاری عبدالباسط سلفی صاحب جو کہ روحانی معالج ہیں وہ موجود ہیں. آج ہم ان سے مریض کی اس کیفیت کے بارے میں بات کریں گے جس میں مریض جو ہے اس کو دورے پڑتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کے ہاتھوں مڑ جاتے ہیں. بہت سے لوگ اسے جسمانی بیماری یا جادو جنات کا مسئلہ کہتے ہیں. تو اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں آج ہم ان سے اس بات کی رائے لیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ جی عدنان بھائی، ہمارے پاس بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جی جن کو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. کوئی بے ہوش ہوتا ہے، کسی کو جھٹکے لگتے ہیں. جی جی کوئی ایسے مریض ہوتے ہیں وہ خود سے باتیں کرتے ہیں. جی کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں ہوا میں اشارے کریں گے. اس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، جی جی اور ان کی تشخیص ہوتی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ان علامات کے ساتھ جو مریض ہوتے ہیں، بہت سے عامل حضرات نے ان علامات کو جنات کا اور جادو ٹونے کا نام دے کے اپنے کاروبار بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. جی جی اور لوگ جو ہیں اپنی اصل حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے، اور بعد میں انہیں بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. اس طرح کے مریضوں میں موسٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں بیماریاں، جی جی ان میں ہسٹیریا کی بیماری ہو سکتی ہے، ایپیلیپسی کی بیماری ہو سکتی ہے، شیزوفرینیا کی بیماری ہو سکتی ہے. اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. جی جیسے کہ شیزوفرینیا کا مریض آئے گا تو وہ کہے گا، خود سے باتیں کرنے لگ جائے گا، کبھی بیٹھا بیٹھا ہنسنا شروع کر دے گا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مریض جو ہے ہوا میں اشارے کرے گا، وہاں پہ ہوا میں ہوگا کچھ نہیں پر وہ ایسے اشارے کرے گا، یا وہ ایسی باتیں کرے گا جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی ان پہ یقین رکھتا ہوگا. تو اس طرح کے مریض آتے ہیں. عامل حضرات نے ایسے مریض کو کہتے ہیں کہ یہ جنوں سے باتیں کر رہا ہے، دیکھیں یہ ہوا میں اشارے کر رہا ہے تو یہ تو جنوں کو اشارے کر رہا ہے، یا جنات کے ساتھ اس کا مطلب ہے جو کنٹیکٹ ہے اس کے جسم میں داخل ہو گئے ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. وہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، اس سے بعد میں وہ ٹریٹ بھی ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. جی جی یہی بات ہم ڈاکٹر قاری صاحب سے جانیں گے کہ کیا یہ کیفیت جو ہے وہ جادو جنات کے مریض میں ہو سکتی ہیں. جی قاری صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ عدنان بھائی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، میں پہلے ان کی طرف ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا مریض جو ہے وہ صرف میڈیکلی ہوتا ہے اور اس کو جادو جنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ہم قرآن و حدیث سے سیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس میں اس کا کیا جادو جنات کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، یا صرف یہ میڈیکلی مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر، شیطان نے انہیں چمٹ کر خبتی بنا دیا، پاگل بنا دیا، ان کو جو وہ نفسیاتی بن گئے. اس قسم کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت فرما دی کہ شیطان کے چھونے سے یہ کنڈیشن، یہ علامت، یہ صورتحال بن سکتی ہے. اور اسی طرح احادیث میں جیسے ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح بہقی میں حدیث موجود ہے، مسند دارمی میں حدیث موجود ہے. اور میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے. تو صحابی فرماتے ہیں ہم ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے، ایک جگہ سے گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، ایک عورت کھڑی ہے اپنے بچے کو لے کر. تو اس نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کو جن تکلیف دیتے ہیں، میرے بچے کے اندر جنات ہیں، تو ان کا علاج کیجئے یا ان کے لیے کچھ کریے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بتایا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. تکلیف دورہ ٹائپ انہوں نے تکلیف کا نام لیا، یعنی اس کو بار بار اذیت دی جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو بار بار جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو اس کی طبیعت اس ایسی صورتحال بنتی ہے. تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پکڑا اور اس پر 2-3 روایات ہیں. بعض ہے کہ دم کر کے اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، بعض روایات میں ہے کہ پیچھے سے کمر پر مارا اس کے، اور فرمایا اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس میں سے نکل جا. اور یہ 3 بار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب صحابی فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں، جب ہم واپس آئے اسی رستے سے تو وہ عورت وہاں موجود تھی، اور اس نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے بچہ کیسا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. اس کے بعد اس کو وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ
کمزور ہے وہ نہیں پڑے، اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ جادو جنات نہیں ہے، یہ جادو جنات ہوتے ہی نہیں ہے، جادو جنات کا ایسے مریضوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ میں اس بات سے ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ طائف کا گورنر بنا کے بھیجا، اور مسلم میں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور ابن ماجہ میں اور مختلف کتابوں میں جو ہے وہ ذخیرہ حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ان کو کیا کیفیت ہوتی تھی، یہ نماز میں بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، نماز میں جو ہے یہ بھولنا لگ گئے تھے، نماز میں اتنا مطلب ہو جاتے تھے اپنے آپ سے، یعنی کہ بے پرواہ اتنے ہو جاتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نماز ہو رہی ہے یا کوئی اور مطلب چل رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پر ایسی کیفیت، میں اس وجہ سے واپس آیا ہوں، میں اس وجہ سے آپ کے پاس حاضر ہوں کہ میرے اندر کوئی چیز حلول کر گئی ہے، میرے اندر کوئی چیز داخل ہو گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح میں نے قرآن کی آیت ذکر کی ہے سورۃ البقرہ کی کہ جسم کے اندر شیطان خبتی بنا دیتا ہے، شیطان جو ہے وہ اندر داخل ہو کے خبتی بنا دیتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے وہ صرف جادو جنات کو مریض کو ہوتی ہے، مطلب میڈیکل پیشنٹ؟ نہیں، میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ مریض جو بات ان کی، یہ پہلی بات جو ہے میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایسا جادو جنات کے مریض کو نہیں ہوتا۔ جادو جنات کے مریض کو بھی ایسا ہوتا ہے، ہاں بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا عثمان بن ابی العاص کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دم کیا اور ان پر جو ہے تھپکی دی اور ان کو اپنا لعاب مبارک جو ہے ان کے منہ میں ڈالا۔ تو بعد میں کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے یہ بیماری جو مسئلہ جو ہے یہ بالکل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ بیماری نہیں ہے، ویسے جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کی کیفیت کو بھی دیکھتے ہیں، خوف کی بیماری ہو گئی، نفسیاتی بیماری ہو گئی، وسوسے کی بیماری ہو گئی، یہ سارا کچھ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہم اس بات سے میڈیکلی مسائل سے اختلاف نہیں کرتے۔ میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ میڈیکلی مسائل بھی ہوتے ہیں، جادو جنات کے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو ہے یہ جادو جنات کے مریضوں کی یہ حالت نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ میڈیکلی مسائل میں، اب میڈیکلی مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جیسے خوف کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیریت سے، ویامرکم بالسوء، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے گناہ کی طرف۔ اب فقیری کیا ہے؟ خوف کس چیز سے ڈراتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے تیرے حالات بگڑ جائیں گے، اس کو نفسیاتی ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے۔ اب میڈیکل اس کو ڈپریشن کہتی ہے، قرآن نے پہلے بتا دیا ہے۔ اب وہ گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، ناشکری کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے ناشکری کرو، وہ مطلب اللہ سے دور کرتا ہے اس کو اور انسان کو وسوسوں کا شکار کر دیتا ہے، اور وسوسہ جو ہے وہ انسان کو اور طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو کہنا اور یہ بات میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں، اس لیے قرآن و حدیث نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ اس طرح ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بیماری کا ذکر کیا ایپیلیپسی، اس حوالے سے میں بتائیے کہ وہ کس طرح اس سے لنک کرتی ہے؟ جی عدنان بھائی، آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں قاری صاحب کی بات کا جواب دوں گا۔ جی جی ضرور۔ قاری صاحب، جنات سے مجھے انکار نہیں ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، جنات ہوتے ہیں، جسم میں داخل بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن میں